خصوصی ثانی کے طالب علم مطیع الرحمن عبد الخالق کو آواز دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور مقام صحابہ اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ناموس صحابہ پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ناموس صحابہ پر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے لہو مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے، اور لوگ ہمیں عشق صحابہ پہ سزا دیتے ہیں، اور لوگ ہمیں عشق صحابہ پہ سزا دیتے ہیں۔ کتنے ناداں ہیں کہ شعلوں کو ہوا دیتے ہیں۔ صدر محترم، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں وہ عجیب و غریب دور ہے۔ روز بروز نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر الزام لگاتا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر بہتان باندھتا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو نشانہ بناتا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی زندگیوں مطالعہ کرو تو معلوم ہوتا ہے پیغمبر شمع ہے تو یہ پروانے ہے، پیغمبر آقا ہے تو یہ غلام ہے، پیغمبر معلم ہے تو یہ متعلم ہے، پیغمبر چاند ہے تو یہ ستارے ہیں، پیغمبر سپہ سالار ہے تو یہ سپاہی ہے۔ سامعین کرام، آئیے میں پہلے آپ کے سامنے صحابہ کرام کی عظمت بیان کروں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام کا تعلق کس ہستی سے ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى وجہ رسول اللہ بعینہ، جس نے ایمان کی حالت میں ایک سیکنڈ بھی میرے چہرے کو دیکھا وہ صحابی ہے۔ میرا تو چیلنج ہے، اگر ساری جہاں کی عظمت قربان کر دی جائے تب بھی صحابہ کرام کی جوتی مبارک کے برابر کوئی جماعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابہ کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کو ایک سیکنڈ بھی دیکھا اس کو جہنم کی آگ مس نہیں کر سکتی۔ بلکہ آقا مدنی نے صحابہ کرام کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، من رآنی، جس نے میرے ایمان کی حالت میں میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ مقدس جماعت ہے جن کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے جنت کے ٹکٹ دے دیے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ جو مقدس جماعت ہے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی ہے، یہ تو اس یونیورسٹی کے طالب علم ہے جس کا مالک خود اللہ ہے، اس کا پرنسپل محمد رسول اللہ ہے، نصاب تعلیم کتاب اللہ ہے، پریکٹیکل اس کا سنت رسول اللہ ہے، نام اس یونیورسٹی کا بیت اللہ ہے، ہر طالب علم اس کا اہل اللہ ہے، اور پورا عملہ اس کا اولیاء اللہ ہے۔ صحابہ پر کیچڑ اچھالنے والوں، صحابہ کی عظمت کو داغدار کرنے والوں، صحابہ کو اپنے برابر قرار دینے والوں، صحابہ کے کردار کو نشانہ بنانے والوں، سنو، جس جماعت کو تم اپنی زبان و قلم کے ذریعے نشانہ بنا رہے ہو اس جماعت کا تعلق براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اگر تم صحابہ کے اندر کمی پیدا کرتے ہو تو بالواسطہ نبی کے اندر کمی پیدا کرتے ہو، اگر تم صحابہ سے بغض و عداوت رکھتے ہو تو براہ راست اللہ کے رسول سے بغض و عداوت رکھتے ہو۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو زبان میری ہوں گی، قینچی تمہاری ہوں گی، زبان قطر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی
فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اگر صحابہ کا مقام جاننا چاہتے ہو تو سنو، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے ساتھ ہجرت کی، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے ساتھ مارے کھائے، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے ساتھ مشقتیں برداشت کی، وہ صحابہ جو اپنی مثال آپ رکھتے ہیں جس کی نظیر پوری تاریخ دنیا میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا اپنی خدائی میں یکتا، مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ میں یکتا، خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، مصطفیٰ کی مصطفیٰ میں کوئی شریک نہیں، اور صحابہ کی اولیاء میں کوئی شریک نہیں۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔